اور انہوں نے جناب بھائی محمد شبیر صاحب کے لیے اور حاجی عابد صاحب کے لیے جملہ بولا کہ انہوں نے میری بڑی مدد کی. میں شاعری پیش کرنے لگا. ہاں جی انہیں پتہ ہے. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. ہے میری دعا ہے اس محفل پاک کے توسل سے اللہ پاک آپ کو اور مجھے سبھی کو ایک مرتبہ پھر مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. ہے محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرے تکبیر. بابا جی ایک منٹ ٹھہرے جی، ایک منٹ ٹھہرے جی میں نے پتہ ہے سارا کچھ. محبت نال نعرے تکبیر. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کے حوالہ سے وہ اشعار پڑھیں جو آپ نے حاجی عابد صاحب کی محفل پہ دنولہ پہ پڑھے تھے. تو چاند اشعار پڑھتا ہوں، بس 2-3 زیادہ نہیں. میں نے پتہ ہے. محبت نہ نعرے تکبیر. پھر بولیے نعرے تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. پھر بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. بولیے بولیے. میری حاضری ان اشعار پر ختم ہے. ختم نبوت کے حوالہ سے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے، میرے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، حضور کی ثنا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولیے. دونوں ہاتھ اٹھا کے روتوں کو رلائیں گے، جلتوں کو جلائیں گے. سنی تو سرکار کا میلاد منائیں گے. سنتا ہے سنے کوئی، جاتا ہے چلا جائے. ختم نبوت کا نعرہ ہم ہر حال لگائیں گے. دونوں ہاتھ اٹھائیے. کیمرامین بھائی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تھوڑا سا کیچ کریں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت. بولی بولے تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ، ہاں ہاں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو، ارے غیرت سنی زندہ ہے. دین پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. نعرہ یا رسول اللہ کا، نعرہ یا رسول اللہ کا ہم لگاتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے وہ گیت گاتے جائیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. بولو 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 تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. نبی نہیں میرے نبی کے بعد ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. نیاز ہوگا دین ایجاد. ختم نبوت زندہ باد. وہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی دونوں جہاں ہیں ان سے آباد. دونوں جہاں ہیں ان سے آباد. ہاتھ چوک کے ختم نبوت زندہ باد. 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 لا نبی بعدی خود تصدیق فرما دی. خود تصدیق فرما دی. قبر و حشر میں رکھنا یاد. قبر و حشر میں رکھنا یاد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. اور اس نعرے کے بعد دوسرا نعرہ علامہ صاحب. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آئیے اب پیر علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. میرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ حیدری. پھر بولو بھائی نعرہ حیدری. ہے در 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 ہے در. بولن سارے سنسر سنسر حیدر حیدر یا حیدر حیدر یا حیدر. دریا جنگل دریا جنگل دریا جنگل کین سمندر. حیدر حیدر یا حیدر. حیدر نو کوئی عام نہ سمجھے. حیدر نو گمنام نہ سمجھے. میرے نبی دا چیف کمانڈر ہے
مصطفیٰ بولی بولی آمد مصطفیٰ سلامت بابا نشائی زندہ باد اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آئیے عزیزان گرامی قدر میں عالم اسلام کی خوبصورت آواز خطبہ کے اندر ایک منفرد حیثیت کے حامل عظیم خطیب خطابت کی دنیا کا عظیم شاہ سوار جناب محترم المقام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد رضوی صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استاد جی آواز تھوڑی کھولو میرے تک آواز پہنچے آواز باندھے تھوڑی جی سارے دوست کوشش کرو بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے ماشاءاللہ بڑی دیر تو اور بڑی محبت نال بیٹھے ہو اور نہ میرے بلائے آئے ہو تے نہ انتظامیہ دے بلائے آئے ہو ساڈا ایمان تے عقیدہ جڑا اس محفل وچ آیا ہے وہ حضور دا بلایا ہویا آیا ہے تے جڑا حضور دا سدیا ہویا آیا ہوئے نا تے وہ اپنے نبی دی ذات واسطے میرے واسطے نہیں تساں انہاں دوستاں واسطے نہیں بلکہ حضور دی واسطے تسی بآواز بلند مل کے درود پاک دا نذرانہ پیش کرنا ہے تاکہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی ماشاءاللہ جمعہ دا دن بھی آج گزر کے گیا تے میں کہا بلند آواز نال پڑھو ذرا اونچا آواز نال پڑھو بیٹھن دا ثبوت دیو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا آج تک گیا نہیں آخری لمحات نے مل کے ماشاءاللہ میرے نال پڑھیے گا عید نبوی کا زمانہ آ گیا پڑھو عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا
लब पे खुशियों का तराना आ गया। जड़ा हुजूर दी आमद खुश होके बैठे मिल के पढ़िए ईद नबवी का ज़माना आ गया। लब पे खुशियों का तराना और हर तरफ सल्ले अला की धूम है। उस्ताद जी कुछ चीज़ ना तुसी आवाज़ दबा के बैठे हो, शायद को ख़तरा है, इंशाल्लाह नहीं सड़ेगा साउंड। तुसी खोलो ज़रा मेहरबानी, आवाज़ मेरे तक नहीं पहुँच रही, आवाज़ बंद है, घुटी घुटी है, मेहरबानी बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं वो अब उस्ताद बंदे नहीं, इंशाल्लाह कंट्रोल कर जाएंगे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि हर तरफ सल्ले अला की धूम है, वजद में सारा ज़माना आ गया। वजद में सारा ज़माना आ गया। पढ़ो लब पे खुशियों का तराना आ गया। ईद नबवी का ज़माना और हर सितारे को मिली है रोशनी। हर सितारे को मिली है रोशनी। हर कली को मुस्कुराना आ गया। पढ़ो हर कली को मुस्कुराना आ गया। ईद नबवी का ज़माना और माशाल्लाह बत्तियां भी लाइया, कुमकुमे भी लाए ने, घरों भी सजाया, मस्जिदों भी सजाया, गली महल्ले ने भी सजाया। शायर ने यदी वजह पेश की थी, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि आज चमका दो दरो दीवार को, आज चमका दो दरो दीवार को। क्यों कि आशिकों का दिन सुहाना आ गया। आशिकों का दिन सुहाना आ गया। आ गया आशिकों का दिन सुहाना आ गया। ईद नबवी का ज़माना आ गया। लब पे खुशियों का तराना। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्द व सना तो बाद दरूद व सलाम बहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम आदि अंदर गुलहाए अक़ीदत मोहब्बत पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ व मुहतशम सामीन हाज़रीन, अज दी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालाना महफिल पाक बमकाम चक नंबर 116 रहशगाह पंजतन पाक LPG गैस वाले इन्हां दे दोस्त अहबाब ने महफिल पाक का इंतजाम इंतजाम किया। तमाम बानिया ने महफिल का इंतहाई शुक्रगुजार हाँ। हाजी आबिद हुसैन मुगल साहिब, शाहिद हुसैन मुगल भाई, नदीम हुसैन मुगल भाई, हाफिज ज़ीशान मुगल साहब, कामरान आज़म मुगल साहिब और मिर्ज़ा मोहम्मद आज़म मुगल और जितने भी दोस्त साहब, आरिफ मुगल, लाला आले मुगल, तालिब हुसैन मुगल, मियाँ ज़हीर शहजाद मुगल, फरहान कादरी साहब और शब्बीर जान कादरी साहब और मेरे तो पहले नकीब महफिल नात खाना नशीर लिसान मोहतरम जनाब मोहम्मद इरफान कादरी रज़वी साहब जीदा मजदूहू बड़े ही खूबसूरत अंदाज नाल अपनी हाज़री पेश फरमा रहे सन। नुशाही साउंड सिस्टम वाले उस्ताद बंदे ने, लेकिन अजे तक मेरे मिजाज के मुताबिक वो चीज़ नहीं आ रही, लेकिन पता नहीं बाद जाके शायद हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस मोहब्बत फरमा देंगे साउंड वाले, मूवी वाले भाई। अल्लाह इन्हां दे कारोबार विच भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हो सकता है कोई माइक का प्रॉब्लम ना हो, वो पूरा
پورا پنچ نہیں آواز دا رہا، باقی انشاءاللہ تسی اپنی مرضی دے مطابق انشاءاللہ چلا دیو گے. ہاں مہربانی، ہاں مہربانی دیکھ لو چینج کر کے شاید کوئی فرق پہ جائے، لیکن مائک گلا کھینچ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. جی بسم اللہ جی. شاید ڈبے دور لگا دیتے ہیں اس واسطے، چلو کوئی بات نہیں. بسم اللہ جی. نہیں استاد بندے نے جی انشاءاللہ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا نے، انشاءاللہ مزید محبت فرما دیں گے. جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ، سٹیج دی زینت، پنڈال دی زینت، اور باٹھا چک تو بھی بزرگ تشریف لے کے آئے نے، اور بہت سارے دوست احباب یقیناً میں یاد ہے پچھلے سال بھی میں تھوڑی بارگاہ وچ حاضر ہویا سا. چونکہ جڑے لوگ ہوندے نا محبت والے وہ ہمیشہ یاد رہندے نے، تے محبت والے ہمیشہ دل وچ رہندے نے. مینوں عرفان قادری صاحب نے فون کیتا سی تے میں کہ جناب انشاءاللہ ضرور حاضر ہوواں گے. اج جمعہ دا دن سی، تانوں پتہ جمعہ پڑھایا، پھر جمعہ تو بعد محفل ایک جسمانی طور تے بھی تسی سمجھو تھکاوٹ ہو جاندی ہے، تے انشاءاللہ آئے ہاں تے حضور دا ذکر کر کے جانا انشاءاللہ. تے میرے ذمے سرکار دی سیرت طیبہ دا عنوان لایا ہے، تے میری کوشش ہوندی کہ جڑا ذمے میرے موضوع لگے نا تے میں اس موضوع دے نال وفا کراں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. اور ختم نبوت دے چند جملے بھی پیش کر رہے سن، میں بھی انشاءاللہ جا کے پیش کراں گا. بڑی محبت والے جملے ہون گے. اللہ سب دوستاں دی حاضری قبول فرمائے. کدا کدا نیازی میں نام لواں، ساری دنیا گدا مدینے دی ہے. جتنے بھی آئے بیٹھے ہو، ہن میں تو نہیں جاندا، پر جس نبی دے ذکر دی محفل وچ آ کے بیٹھے نبی تانوں جاندا ہے، تہاڈے باپ دادا نوں بھی جاندا ہے. تو بس جڑے آئے بیٹھے ہو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. دور و نزدیک تو سٹیج دی زینت، پنڈال دی زینت، اور علماء کرام بھی تشریف فرمانے، نعت خانہ نشیر لسان بھی تشریف فرمانے. یاد رکھیا جے میں ہوواں یا کوئی نقیب ہوے یا کوئی نعت خان ہوے یا وڈے تو وڈا خطیب ہوے یا کوئی علم دا کیٹو، کوئی علم دا ماؤنٹ ایوریسٹ، کوئی علم دا پہاڑ ہی کیوں نہ ہوے، جس بندے بھی گل کرنی ہے اپنے نالج، اپنی کیپیسٹی، اپنے علم دے مطابق گل کرنی ہے. تے جے کوئی بندہ آکھے میں نبی دی ثنا دا حق ادا کر دیتا ہے، ماں نے اج دن تک پتر جمیا نہیں جڑا میرے نبی دی ثنا دا حق ادا کر جائے. تقریر میری شروع ہو گئی ہے. چونکہ غالب نو کسی نے آکھیا سی، بچے سکول کالج یونیورسٹی وچ پڑھدے نے، اے غزل لکھن والا ایک شاعر ہے. غالب نو کسی آکھیا سی کہ غالب ہر ویلے عورتاں دے حسن دے قصیدے لکھدا رہنا ہے، عشق دے حوالے نال لکھدا رہنا، کدی تے سرکار دی نعت وچ بھی شعر لکھ دے. غالب نے ایکو شعر لکھ کے منہ بند کر کے رکھ دیتا. انہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. انہیں کہ میں کی تے میری اوقات کی ہے، خدائی جان دے محمد دی شان کی وہی بیانہ دے حق ادا کر سکتا ہے. خدائی جان دے محمد دی شان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بیانہ دے حق ادا کر سکتا ہے. بس میں اور تسی حضور دی بارگاہ وچ حاضری لگوان دی نیت نال حاضر ہو گئے ہیں. دعا کرو کہ اللہ کریم اج دی رات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات اور باعث نجات بنائے. اور میں انتہائی شکر گزارت سب دوستاں دا ماشاءاللہ بڑی محبت نال سرکار دا میلاد منایا سجایا. آؤ ہن ذرا اپنے موضوع دے حوالے نال بھی چند گلاں باتاں کر لئیے. چونکہ میلاد النبی دی آمد سرکار دی آمد دا مہینہ ہے. اے علماء کرام کو تسی موضوعات سن دے رہندے ہو، مگر میں اپنے خطبے وچ جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے اللہ کریم نے او دے ضمن وچ اپنے نبی دی خوبصورت سیرت نو بیان فرمایا ہے. تے موضوع بھی کہڑا سرکار دی چند پہلو ہے، لمبا بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، مگر دے میں چند پہلو حضور دی سیرت دے آپ دی بارگاہ وچ پیش کراں گا. اور اس نیت نال پیش کرنے نے کہ ساڈی سیرت تے حضور دی سیرت دا رنگ چڑھ جائے، ساری خوبصورت زندگیاں حضور دی زندگی دے مطابق گزر جان. انشاءاللہ ساری سیرت تے صحابہ کرام دی سیرت رنگ چڑھ جائے، ساری سیرت تے اہل بیت اطہار دی سیرت رنگ چڑھ جائے. اور اج دا نوجوان صحابہ کرام دی سیرت عمل کر لوے، رب کعبہ دی قسم اج دا نوجوان سیدھا جنت وچ جاوے گا. تو یہ با پردہ مستوران اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات دی سیرت نو اپنا لین، انشاءاللہ اج دی ماں بہن بھی سیدھی جنت وچ جاوے گی. چونکہ سائیاں نے سانوں نہیں ویکھنا، انہوں نے ویکھنا کہ رنگ کیدا چڑھا کے آئے نے. سائیاں کہندے نا سائیاں تو نہیں تیرے سائیں دا منہ، تو نہیں تیرے سائیں دا منہ ماردا ہے. پنجابی دا بھی ایک محاورہ ہے. تو سائیاں نے سانوں نہیں ویکھنا، ساڈے سائیاں ول ویکھنا ہے، ساڈے آقا ول ویکھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں ول ویکھنا ہے. ویکھنا ہے کہ صحابہ کرام دا کتنا فرما بردار ہے. جے تے ساڈی لسٹ دے اندر یا ساڈے شمار دے اندر نام اعمال دے وچ انہاں دی محبت، انہاں دی سیرت دا رنگ نظر آ گیا، انشاءاللہ بیڑا ایتھے بھی پار ہوے گا، کل قیامت والے دن بھی بیڑا پار ہو جاوے گا. انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی بیڑا کی ہو جاوے گا، پار ہو جاوے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات اپنی نبی دی سیرت طیبہ نو بیان فرمایا. ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرماتا جڑا میری تے میرے یار دی فرما برداری کرے، جڑا میری تے میرے یار دی اطاعت اور بندگی کرے،
ہن اطاعت کینوں آکھدے نے علماء فرماندے نے کہ اگے اگے چلن والا جتھے جتھے پیر رکھ کے چک لوے پیچھے پیچھے آن والا او دے پیراں تے پیر رکھدا آوے اللہ دسنا چاہندا ایمان والیا تو اسلام قبول کیتا ہے کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی دی غلامی وچ آ گئے ہیں ہن میرے نبی دی سیرت نو بھی فالو کر لے عرض کیتی مولا تیرے نبی دی سیرت نو کیویں فالو کریے اللہ فرماندا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اور جنہیں میرے رسول دی اطاعت کر لئی انج سمجھ لوے جہاناں دے پروردگار دی اطاعت کر لئیے جنہیں میرے نبی دی سیرت نو فالو کر لیا انج کہہ لو رب یہی کہنا چاہتا ہے میرے یار دی لکیر دا فقیر بنیا آ سیدھا مدینے دی گلی وچ پہنچ جاویں گا میرے یار دی لکیر دا فقیر بنیا اس تو ہور سوکھا ترجمہ کر لئیے اللہ یہی کہنا چاہتا ہے رنگ چڑھا میرے ماہی دا میرے محبوب دا رنگ چڑھا اج جی عرفان قادری صاحب اور ماشاءاللہ سارے سٹیج زینت علماء کرام تشریف فرمانے الحمدللہ اللہ پاک نے سانو توفیق دیتی ہے کہ ساڈا ظاہر بھی حضور دی شریعت دے مطابق ہے تے ایڈی برکت نال انشاءاللہ ساڈا باطن بھی حضور دی شریعت دے مطابق ہو جاوے گا انشاءاللہ العزیز ساڈا باطن بھی کی ہو جاوے گا جدوں ظاہری طور تے اسی حضور دی سیرت نو فالو کر لیا اے رنگ ساڈا نہیں ہے لوگ کہندے نے کہ بچہ جس سکول وچ پڑھدا ہوئے نا اس سکول دا یونیفارم پانا لازم ہوندا ہے کیوں بھائی پرائیویٹ سرکاری سکولاں وچ جڑے بچے پڑھدے نے انہاں دا سپیشل ایک یونیفارم ہے تے اے بچے دنیا داری دے سکول دے سٹوڈنٹ نے تے اسی سکول محمدی دے طالب علم ہاں بھائی اسی سکول محمدی دے طالب علم ہاں دنیا دے اندر بچہ جس سکول دے وچ پڑھے او دی یونیفارم اور او دا گیٹ اپ سیٹ اپ اس بچے دا ہونا ضروری ہے تے اسی حضور دے سکول دے طالب علم تے ساڈا گیٹ اپ بھی او ہونا چاہیے جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا گیٹ اپ ہے اچھا بولیے سبحان اللہ جڑا ساڈے نبی دا کی ہے گیٹ اپ ساڈے نبی دی سیرت طیبہ ساڈے نبی دا یونیفارم ساڈے نبی دا ظاہری حلیہ جو علماء نے حدیث کتاب میں بیان کیتا ہے انشاءاللہ جدوں ساڈی سیرت تے اور ساڈے رنگ تے حضور دی سیرت دا رنگ چڑھ گیا انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہے آخرت بھی بہتر ہے میرا دل کردا ہے کہ میں اجڑے چند جملے پیش کیتے نے ادی ترجمانی رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ کل کروا کے آواں سارے بول دے سبحان اللہ اگے جا کے انشاءاللہ میں قرآن دی آیتہ پھر حدیثہ والا جاواں گا عارف کھڑی میاں محمد بخش اس سیرت دا چکے میں عنوان تمہید بننی ہے کہ اللہ فرماتا جنہیں میرے رسول دی اطاعت کر لئی وہ انجی سمجھ لے کہ میں جہانہ دے پروردگار دی اطاعت کر لئیے تو ہن اطاعت سادہ جے ماحول ہے کنو آخ دینے میں آکھا سی کہ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ رنگ میرے محبوب دا چڑھا میرے صحابہ میرے نبی دے صحابہ دی سیرت دا رنگ چڑھا اہل بیت اطہار دی سیرت دا رنگ چڑھا اور اسے ہی رنگ دا ذکر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ کچا رنگ ایک کچا رنگ للاری والا اتے چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا تے میاں صبر مند نے کوئی رنگ ساوا کوئی رنگ ساوا تے کوئی رنگ پیلا اتے کوئی گلابی کردا اے پکا رنگ مرشد والا او میاں کسے کسے تے چڑھدا بھئی پکا رنگ میرے داتا والا اے پکا رنگ میرے خواجہ والا اے پکا رنگ غوث اعظم والا اے پکا رنگ محدث اعظم والا او میاں کسے کسے تے چڑھدا او آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام رب
العالمین نے اپنے نبی دی سیرت نو قرآن پاک دے اندر بڑے سونے جے انداز دے نال بیان فرمایا اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کریم نے فرمایا مکو میرے رسول دی زندگی ہے فرمایا توڑے سارے واسطے بہترین نمونہ بن کے آ گئی ہے اللہ نے باقی نبی بھی ساڑھے والے بھیجے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبی تے رسول دنیا میں تشریف لے کے آئے نے پر اللہ نے کسے نبی دے بارے اے نہیں فرمایا آدم علیہ السلام سارے آواز سے بہترین نمونہ بن کے آئے نے اللہ نے اے نہیں فرمائے پیارے نوح علیہ السلام سارے آواز سے بہترین نمونہ بن کے آئے نے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے اے نہیں فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام سارے آواز سے بہترین نمونہ بن کے آئے نے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ دے بارے اے نہیں فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام سارے آواز سے نمونہ بن کے آئے نے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اے نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے آواز سے نمونہ بن کے آئے نے تے جدو واری ہے آمنہ دے لال دی جدو واری ہے عبداللہ دے پیارے لخت جگر دی جدو واری ہے غریبہ دے حمیت یتیمہ دے والی دی اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا باقی نبی بھی مینوں پیارے نے پر کملی والے تو سارے تو پیارا ہے اللہ نے فرمایا ایک میرے رسول دی زندگی ہے ساری کائنات واسطے میرے رسول دی زندگی اسوہ حسنہ بن کے آ گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت پھر بولیے سبحان اللہ بھائی استاد جی آواز بہت ہی کٹ دیتی جی یار مہربانی کرو بار بار اچھا نہیں مینوں لگ رہا کہنا آواز کھول کے رکھو ساری ڈیلے بیس ایکو 3 چیزوں مینٹین کر دیو باقی ٹھیک ہے بولیے سبحان اللہ او نبی بھی اللہ نو پیارے نے پر جنہ پیارا ساڑا نبی ہے نا سبحان اللہ میں پوری ذمہ داری نال جملے عرض کیتے نے کہ اللہ پاک نے کسی نبی دے رسول واسطے اے نہیں فرمایا کہ فلاں نبی دی زندگی سارے واسطے نمونہ علماء تشریف فرمانے حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کریے نا تے انہاں دی زندگی وچ سانو بادشاہت نظر آوے گی درویشی نظر نہیں آوے گی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کری انہاں دی زندگی وچ سانو فقر درویشی نظر آوے گی کیونکہ کسے بادشاہ دی زندگی کسے بادشاہ واسطے نمونہ ہو سکتی ہے کسے پروفیسر دی زندگی کسے پروفیسر واسطے نمونہ ہو سکتی ہے امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ تے غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ مگر رب نے فرمایا اکو میرے رسول دی زندگی توڑے سارے واسطے بہترین نمونہ بن کے آ گئی ہے ساری انسانیت واسطے پوری کائنات واسطے اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول دی زندگی توڑے واسطے کی بن کے آئی ہے دوسرا جملہ محبت بولے جزرہ سبحان اللہ دوسرا جملہ قرآن پاک دی آیت پڑھ کے پیش کرانگا کہ 1,24,000 کم بیش رسول دنیا میں تشریف لے کے آئے نے اللہ پاک نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں کھا دیئے حالانکہ سارے نبی کی نے شانہ والے نے عظمتہ والے نے مقامات والے نے پر رب نے کسے نبی دے رسول دی عمر دی قسم زندگی دی قسم اگر رب دے قرآن نے قسم کھا دیئے تیرے تے میرے لجپال نبی دی زندگی دی قسم اللہ دے قرآن نے کھا دیئے اچھا جا بولیے سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون اللہ کریم نے فرمایا کملی والے میں نے تیری زندگی دی قسم میں نے تیری عمر دی قسم آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبی تے رسول دنیا میں آئے نے اللہ نے کسے نبی دی عمر دی قسم نہیں کھا دیئے رب دے قرآن نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں کھا دیئے اگر اللہ دے قرآن نے قسم کھا دیئے تیرے تے میرے لجپال نبی دی زندگی دی قسم کھا دیئے تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو قرآن دی آیت مبارکہ پڑھی آپ دا قلم بھی حرکت میں سے آیا تے آپ نے بھی فرمایا کہ کوئی مثل نہ جانی دی تھوڑی جو اور کھول دیو بڑی مہربانی ایک کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے کوئی زلفاں چھلے او چھلے
حضور کا حسن بھی بیان ہو جانا، بولیے سبحان اللہ۔ ایک کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے، پر میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا ہے، اور میرے آقا تو تھلے او تھلے۔ عاشق نے ساڑھے سارے واسطے بھی شعر لکھے آئے، کیونکہ تسی بھی حضور دے محبت کرنے والے ہو۔ بانیاں نے محفل مغل برادران بھی سرکار دے نال محبت کرنے والے نے، ہر سال پڑھ چڑھ کے سرکار دا میلاد مناؤندے نے۔ تے عاشق بول کے کہندا کہ قسمت نو جگاندے نے، قسمت نو جگاندے نے، جیڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے، بھئی جیڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام رب العالمین نے اپنے نبی دی سیرت نو قرآن پاک دے اندر تیسرے انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ دا قرآن کہندا کملی والے انہاں مکے والے نو اعلان کر دے۔ اس آیت کریمہ دے شان نزول دے اندر مفسرین کرام لکھ دے نے، جدو اللہ کریم نے قرآن پاک دی آیت نازل کی تھی، اللہ فرماتا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ کریم نے اپنے نبی دی سیرت نو بیان کیتا، علماء کتاباں وچ لکھ دے نے مکے دے کافراں نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے اعتراض کیتا، جدوں ساڈے نبی نے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے کافراں نو سنائیاں تے مکے دے کافر کہن لگے سانو انج لگدا ہے جنہیں کوئی بندہ نبی دے امام نو قرآن سکھاندا ہے، سرکار او دے کولوں قرآن سکھ کے سانو آ کے دس دے نے۔ علماء کتاباں وچ لکھ دے نے اللہ نے اپنے نبی دی 40 سال زندگی نو دلیل دے طور تے پیش کیتا۔ اللہ فرماندا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اللہ نے فرمایا کملی والے اعلان کر دے میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے، میرا بچپن بھی تواڈے اندر گزریا ہے، میری جوانی بھی تواڈے اندر گزری ہے، میرا بڑھاپا بھی تواڈے اندر گزریا ہے۔ دسو میں تواڈے سامنے کسے استاد کول کچھ پڑھن واسطے گیا ہواں، میں کسے کالج یونیورسٹی دے اندر پڑھن واسطے گیا ہواں، میں کسے مدرسے وچ کسے استاد کول پڑھن واسطے گیا ہواں۔ اللہ نے فرمایا کملی والے اعلان کر دے میری 40 سالہ زندگی دلیل نے، دسو میرا استاد کون ہے، میرے پڑھانے والا کون ہے؟ بلکہ میں تے انجی آکھاں گا انہاں کافراں دے سوال دا جواب اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کر کے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، مکے دے کافر کہنے لگے کوئی بندہ سرکار نو قرآن سکھاندا ہے، اللہ نے جواب دیتا کائنات والے یاد رکھے آجے میرے نبی دا دنیا میں استاد کوئی نہیں، میرے نبی نے کسے کول قرآن نہیں سکھیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتا میں رحمان نے اپنے یار نو خود قرآن سکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ پھر بولیے سبحان اللہ۔ مکے دے کافراں نے آکھیا سی کہ حضور نو کوئی بندہ قرآن سکھاندا ہے، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، یعنی قرآن کی دلیل قرآن سے۔ اعتراض انہوں نے کیا تھا، علماء تشریف فرمانے یہاں علم کی کمی نہیں ہے، اور میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ دے حضور محدث صاحب پاکستان دے درد ٹکڑے کھا دینے، کچی گال کرنا ساڑی عادت نہیں، انشاءاللہ تسی 10 سال بعد بھی حوالہ مانگو گے، زندگی دے اندر فقیر حوالہ پیش کرنے واسطے تیار ہے۔ مکہ دے کافر کہنے لگے کہ حضور نو کوئی عجمی بندہ ہے، کوئی بندہ جڑا قرآن سکھاندا ہے، اور اتھے تک بھی علماء نے کتابوں میں لکھیا کہ ایک درخان سی، درخان
سرکار او دے کول بہندے ہوندے سن جدوں بھی جانا تے سرکار نے او دے کول بیٹھ جانا دکان تے بیٹھ کے انہوں کوئی نہ کوئی گلاں باتاں کرنے تے جدوں لوگاں نے ویکھیا نا کہ حضور او دے کول بیٹھ دے نے لوگاں نے اے کہنا شروع کر دیتا کہ نعوذ باللہ اے بندہ حضور نو کچھ نہ کچھ سکھاندا ہے قرآن سکھاندا ہے یا کچھ نہ کچھ سکھاندا ہے تے جدوں اے کفار مکہ نے اے گل کیتی نا تے نبی پاک علیہ السلام جدوں اپنے صحابہ بھی تشریف لے کے آئے اللہ نے قرآن دی آیتاں بھی نازل فرمائیاں تے کائنات والے نوں دس دتا کہ اے بندہ میری سرکار نو نہیں سکھاوندا بلکہ میرا نبی دی دکان تے جا کے اینوں تعلیم دیندا ہے معاملہ کچھ ہور سی لیکن لوگ کچھ ہور سمجھ گئے سن کہ شاید حضور نو اے قرآن سکھاندا ہے تو پتہ ہی چل گیا علماء فرماندے نے کہ ساڈے نبی نو کسے بندے نے قرآن نہیں سکھایا رب رحمان نے خود قرآن سکھایا ہے الرحمن علم القرآن تو اللہ کریم نے فرمایا سنیا تو اعلان کر دے میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے اج میں تانوں درختاں نو موڑ کے نہیں وکھاونا اج میں تانوں پتھراں کول کلمے پڑھوا کے نہیں وکھاونے حالانکہ یہ بھی حضور دی شاناں نے حضور دے معجزات نے مگر اللہ نے فرمایا سنے اعلان کر دے میرا بچپن بھی تواڈے وچ گزرے میری جوانی بھی 40 سال دے اندر ذرا دسو ہاں میں تواڈے وچوں کسے نال جھوٹ بولیا ہوئے 40 سال دے وچ میں بولو تو صحیح او آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام رب العالمین نے فرمایا کملی والے انہاں نوں اعلان کر دے میرے 40 سال دلیل نے اج میں تانوں ڈبیا سورج واپس موڑ کے نہیں وکھانا اج میں چند دے 2 ٹوٹے کر کے نہیں وکھانے اج میں درختاں نوں اپنی بارگاہ وچ بلا کے نہیں وکھانا اج میں تانوں پتھراں کولوں کلمے پڑھا کے نہیں وکھانے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فرمایا مکے والےو میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے دسو میں کدے کسے دا دل دکھایا ہے دسو میں کدے کسے نال جھوٹ بولیا ہے دسو میں کدے کسے دی امانت وچ خیانت کیتی ہوے مکے دے وڈے وڈے کافر کہن لگے دشمنی اپنی جگہ دے وے پر اسی گواہی دینے ہاں تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے مکے دے وڈے وڈے کافر بھی گواہی دین تے مجبور ہو گئے ایسی پاکیزہ سیرت اللہ کریم نے ساڑھے نبی دی بنائی ہے علماء روایت یہ کتابہ میں لکھ دینے جدو غزوہ خندق دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ خندق کھودی جا رہے خندق دی کھدائی کدی جا رہے نبی دے صحابہ نو بڑی بھوک تے پیاس لگی ہے علماء روایت یہ کتابہ دے اندر لکھ دینے نبی دے صحابہ نے اپنے پیٹا تے ایک ایک پتھر بنے آئے بخ دی وجہ تو پیٹ بھی نال لگ گئے نے سرکار دی بارگاہ وچ آ کے کہہ لگے کملی والے اج خندق پہ کھودنے سونے اسلام دی خاطر خدائی پہ کرنے عرض کی دی سونے کئی دنوں تو کچھ کھانا واسطے نہیں ملے انج کر کے اپنے پیٹ دا کپڑا چک کے کہنے لگے اے کملی والے ویکھیا جے ساڈے پیٹ دے نال ایک ایک پتھر بنے آئے علماء روایت دی کتاباں وچ لکھ دے نے جدوں نبی دے صحابہ نے سرکار دی بارگاہ وچ اپنے پیٹ والا ایک ایک پتھر بھی کھایا نبیوں دے امام دی سیرت تو قربان جائیے اپنے نبی دی سیرت تو صدقے جائیے میرے نبی نے اپنا انج کر کے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا صحابہ کہندے نے اسی ویکھ کے حیران اسی تے اپنے پیٹا دے نال ایک ایک پتھر بنے آئے آمنہ دے لال نے اپنے پیٹ دے نال 2 پتھر بنے نے میرے نبی نے اپنے پیٹ دے نال 2 پتھر بنے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صحابہ کرام دا حوصلہ ود گیا ہے جن نبیوں دے امام نے 2 پتھر بننے نے اسی بھی مصطفیٰ دی سنت عمل کر کے کچھ کھاواں گے نہیں مصطفیٰ دی سیرت تے عمل کر لواں گے یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے شان نزول کے اندر علماء نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تفاسیر کا مطالعہ کیجیے تفسیر تبیان القرآن ضیاء القرآن تفسیر البیان علامہ اسم الحقی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری میں نے تفاسیر کو پڑھا ہے من جملہ سب نے یہی لکھا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ نے اپنی بھوک کی شکایت کی نا کہ حضور دیکھیے بھوک کے عالم سے یہ ہمارا حشر ہو چکا ہے کہ ہم نے پیٹوں پر کیا باندھ رکھا ہے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے آمنہ کے اللہ نے جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے پھر صحابہ دے حوصلے کیوں نہ بدن
صحابہ نو پھر بھوکھاں بھول گئیاں وہ تکلیفاں بھی جدو آمنہ دلال ساڑھے نال خود ہی خندق کھود رہا ہے اور سرکار بنفس نفیس فزیکل طور تے علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے خود خندق کھودی تھی اور اپنا حصہ شامل کیا تھا تاکہ صحابہ کرام کو یہ محسوس نہ ہو کہ نبیوں کا امام اپنی جگہ پر ان کا مقام و مرتبہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا پیر صاحبوں علامہ صاحب خطیب صاحبوں تو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ ذرا سیپریٹ علیحدہ اپنے آپ کو فیل کرواتے ہیں علیحدہ طور پر بلکہ میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے نا کوئی صحابہ کرام ایسے تھے کچھ لوگ جنہوں نے حضور کو بغیر دیکھے کلمہ پڑھ لیا تھا اور حضور کے ساتھ ہے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ فرما دے یار اچھا جنہ لوگوں نے حضور نے نہیں نہ ویکھیا سیگا انہوں نے شبہ لگ گیا کی لگ گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہونا پہ تے سلام تے انج کر کے لے لا پہ آپ نے جدو ویکھیا نا کہ لوگ حضور والوں ہو کے تے میرے والوں ایتھے ایک سوال دا جواب میں دیواں گا لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا تو حسن ہی نرالا تھا بے مثل و بے مثال تھا یعنی حضور کو دیکھ کر پہچان جانا چاہیے تھا نا سب کو مگر علماء نے یہ جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق فنا فی الرسول کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے اور رنگ والا جملہ سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تو بڑی مہربانی میں حضور دی سیرت بیان کر رہے ہیں بہت بولیے سبحان اللہ سرکار دا رنگ ہی ایسا چڑھ گیا سی کہ آپ فنا فی الرسول دے مقام تے فیض ہو چکے سن لوگوں نے پتہ ہی نہیں چلے سی کہ ابو بکر صدیق کون ہے تے آمنہ دلال کون ہے یہ عشق دا کہ مقام ہے چونکہ سرکار نے ابو بکر صدیق نے مماثلت نہیں ہو سکتی مشابہت نہیں ہو سکتی مگر عشق رسول انج کہہ لو کہ آپ نے امامہ بھی انجے بنیا سی جی میں نبی دے امام نے امامہ بنے ہویا سی آپ دے چہرے تے داڑھی شریف ہی اتنی ایسی جی میں نبی دے امام دی داڑھی شریف سی اور جی میں دا لباس میرے نبی نے پایا ہویا سی صدیق اکبر نے بھی ہمیں دا لباس پایا ہویا سی سرکار دی سیرت نہیں تے اور کی ہے پھر بولیے سبحان اللہ جدو نقیب بندہ داد دے دے نا سمجھ آیا جے کہ مول پہ گیا جملیاں دا چونکہ تسی فیصلہ بادی دھرتی جڑے بندے ہو نا تسی سر نو بھی سمجھ دے ہو تے علم نو بھی سمجھن والے ہو تو میں جملہ الحمدللہ عرض کیتا ہے کہ ابو بکر صدیق فنا فی الرسول ہو چکے سن سرکار دی ذات وچ انج کہہ لو اپنے آپ نے حضور ورگا بنان دی کوشش کر رہے سن کہ میری سیرت بھی حضور دی سیرت رنگ چڑھ جائے جناب ابو بکر صدیق نے جدو ویکھیا نا کہ لوگ میرے والا آ رہے ہیں تے آپ نے انج کر کے نا چادر لے کے نا تے حضور دے سیر تے تان دیتی تے کہنے لگے میں غلام ہاں اے نبیوں دا امام ہے سبحان اللہ کہنے لگے میں غلامت اے کی نے میرے آقا نے نبیوں دے امام نے ابو بکر صدیق نے وہ تھے نہیں محسوس کروایا کہ لوگ تے میرے حال آ رہے ہیں چلو میری بلے بلے ہو جائے نا جتھے حضور انہوں تھے کسے دی بلے بلے سبحان اللہ بابا خادم سر رضوی صاحب سبحان اللہ رحمت اللہ انہوں دا جملہ پھر یاد آگیا فرماندے سن ایک گل ساڑی نہیں گل ساری سرکار دیئے تو اس سرکار دیاں باتا سن ابو بکر صدیق بھی سمجھتے سن کہ یہ لوگ جڑا میرے جی نعرے مالکاں دے سبحان اللہ بھائی کی کہندے سن کہ نعرے نوکراں دے نعرے کدے ہوندے نے تے اسے بھی سرکار دا ہی نعرہ لا رہے ہیں نا اتنا بولیے سبحان اللہ پھر بولیے سبحان اللہ نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی نعرہ حیدری حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ علماء اہل سنت اچھا جملہ آئی گیا تو میں مور لائی دے ماں ذرا گل میں کہ آئی گئی ہے تے ہون جانی نہیں چاہی دی انہوں نے فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور میں تو حدیث پاک وچوں ثابت کر کے بھی کھانا ہے اپنے والوں گال نہیں بھائی گال اپنی نہیں گال سرکاران دی مشکات المصابی پہلے حوالہ نوٹ کر لو عربی انسائیکلوپیڈیا عربی دا صحاح ستہ دیاں ساری کتابیں دے حوالے دے اندر موجود نے میں الحمدللہ نشان اپنی لائبریری وچ کتابوں وچ لگا کے رکھے نے سرکار نے فرمایا کہ لن تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو دوزخ کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی وہ دوزخ کی آگ میں کبھی جا نہیں سکتا جملہ سنیے گا فرمایا لن تمسن النار
ہرگز ہرگز کبھی بھی وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جا سکتا۔ رعانی جس نے مجھے دیکھا، اور من رعانی یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ مفتی احمد یا خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا کوئی بھی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا، بلکہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ یہ بیچ میں ایک عقیدے کی بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے مہر لگا دی ہے، چونکہ یہ انہوں نے جملہ پڑھا تھا کہ ہر صحابی نبی، اور الحمدللہ میں نے حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اگر میری بات ہو تو آپ ٹھکرا سکتے ہیں، ناول ڈائجسٹ اخبار کی بات ہو آپ رد کر سکتے ہیں، مگر حضور مصطفیٰ کا ہے، اور تشریح ہمارے علماء کرام نے فرمائی ہے کہ حضور نے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے فرماتے ثابت ہوا کہ حضور کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ میں کہنا میری پوری تقریر ایک پاسے پر ہے، جملے سارے تو وزنی جے حدیث پاک دی شرح دے وچ میں جملے عرض جے تہاڈی مہر محبت ہوے ایک ہور مور لا دے ہاں پھر سبحان اللہ فرما دے ہو۔ اگلے جملے سبحان اللہ گل وچوں گل آ گئی، میں اپنے پوائنٹ تے واپس آ جاواں گا۔ او آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام میرے تیرے تلجپال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے ہر نبی نو 2 وزیر دتے نے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی تے رسول بڑی عظمتاں تے شاناں والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر نبی نو 2 وزیر دتے نے، فرمایا رب نے مینوں 4 وزیر دتے نے، فرمایا 2 وزیر میرے دنیا تے نے، 2 وزیر میرے زمین تے نے، 2 وزیر آسمانہ تے نے۔ عرض کی تھی کملی والے جڑے زمین تے 2 وزیر نے انہاں دا نام کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے پہلے وزیر دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پہلے وزیر دا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے وزیر دا نام سیدنا فاروق اعظم ہے۔ عرض کی تھی سونے آسمانہ والے وزیر کون نے؟ فرمایا پہلے وزیر دا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرے وزیر دا نام میکائیل علیہ السلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 وزیر زمین تے نے، 2 وزیر آسمانہ تے نے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سے حدیث دی شرح وچ لکھ دے نے، فرماندے نے جتھے وزیر ہوندے نے اوتھے بادشاہ دی بادشاہت ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہوندے نے اوتھے بادشاہ دی بادشاہت ہوندی ہے۔ ہن میرے نبی نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین تے نے، 2 وزیر آسمانہ تے نے، تے جتھے وزیر ہون اوتھے بادشاہ دی بادشاہت ہوندی ہے۔ انج کہہ لو سارے نبیاں تے رسولاں دے وزیر زمین دے وزیر نے، میرے نبی دے وزیر زمین تے بھی نے، آسمانہ تے بھی نے۔ سارے نبیاں دی حکومت زمین تے چل دی ہے، میرے نبی دی حکومت زمین تے بھی چل دی ہے، آسمانہ تے بھی چل دی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زندہ باد۔ سٹیج سے بھی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ میں نے مہر لگائی ہے، کیا بات، 2 وزیر زمین پہ اور 2 وزیر آسمان تو جتھے وزیر ہوئے بادشاہ سبحان اللہ۔ بڑا نفیس جملہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے سبحان اللہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سبحان اللہ، پرندوں پر، جنات پر، ہوا پر اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ سبحان، بڑی شان ہے، چونکہ اسی کسی نبی دی شان گھٹاؤنی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی رسولوں نے فضیلت دیتی ہے تے اسی بھی کسی نبی دی شان گھٹاؤنی۔ پر علماء نے جملہ لکھیا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کنز الایمان ترجمے دے حاشیے دے اندر آپ فرماندے نے ساری گلاں ٹھیک نے۔ اللہ نے جو شاناں تے عظمتاں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی تے رسول نو جڑی عظمتاں تے شاناں وکھو وکھ عطا کیتی اسن، او ساریاں شاناں ملا کے تے بہت ساریاں شاناں ہور ملا کے کلے آمنہ دلال محمد عربی نو رب نے شاناں عطا کر دتیاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھ لیے شعر جی؟ ہاں یہ تواڈے ذوق نال ہی پڑھنا ہے بھائی، کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت دا شعر سبحان آ جائے گیا موقع مال دی مناسبت نال۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا ملک کون ہے؟
ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حمل بھی دیکھا جی تے اعلیٰ حضرت دا شعر بھی دیکھا جی، اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آؤ میں اعلیٰ حضرت شیر تے مور لا دے وہاں، لوگ کہندے نے حاتم تائی بڑا سخی، انگریزاں دا دور حکومت ایک بندے نے چٹ لکھی تے کہن لگا سی سنے حاتم تائی بڑا سخی ہے، اے مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈا نبی بڑا سخی ہے، دسو کوئی دلیل دے ہو۔ لوگ کہن لگے حاتم تائی نے اپنے محل دے 8 دروازے کم و بیش 8 دروازے رکھوائے نے، کوئی بھی منگتا حاتم تائی دے محل دے پہلے دروازے تے ہوندا ہے، حاتم تائی دے دامن وچ خیرات پا دیندا ہے، وہ منگتا دوبارہ دوسرے دروازے تے جاندا ہے، حاتم تائی دے دامن وچ خیرات پا دیندا ہے، تیسرے دروازے تے جاندا ہے، حاتم تائی دے دامن وچ خیرات پا دیندا ہے، چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں دروازہ 8 دروازے تو پھر کے دوبارہ وہ منگتا پہلے دروازے تے ہوندا ہے، حاتم تائی غصہ نہیں کردا دے دامن وچ خیرات پا دیندا ہے۔ اے مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈا نبی بڑا سخی ہے، کوئی دلیل دیو۔ ساڈے سنی علماء نے جڑی دلیل دیتی مشکات المصابیح دے اندر حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے کہ حاتم تائی بھی بڑا سخی ہے، پر میں تینوں اپنے نبی دی سخاوت دساں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی میرے نبی نے وضو کرواندے نے، میرے نبی دا مصلا چک کے چل دے نے، میرے نبی دی خدمت کری جاندے نے۔ ایک دن لوٹا بھر کے میرے نبی نے پانی نال وضو کروا رہے، میرے نبی دا دریائے رحمت جوش وچ آیا، میرے نبی نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ منگ کی منگنا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا سل ربیعہ منگنا کی منگنائی۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا کہ دنیا دی دولت منگا گا وہ تے ایتھے ہی رہ جانی ہے، جو ہیرے جواہرات منگا گا وہ تے ایتھے ہی رہ جانے نے، آؤ میں ایسی دولت منگ لواں جڑی ایتھے بھی کام آوے گی کل جنت وچ بھی کام آوے گی۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی میرے نبی دے صحابی کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، عرض کی تھی کملی والے جی میں دنیا میں اپنا غلام
غلام بنا کے رکھیا جے جدو جنت تے جایا جے اوتھے بھی اپنا نوکر ہی بنا کے رکھ لیا جے اوتھے بھی غلام بنا کے رکھ لیا جے میرے نبی نے فرمایا اوا غیر ذالکا اے تو علاوہ بھی کچھ منگنا ہی تے منگ لے عرض کیتی سونیا جدو ساری کائنات دی دولت میرے دامن وچ آ گئی ہے مینوں اس تو سوا کچھ ہور منگن دی لوڑ نہیں لوگ کہندے نے حاتم تائی بڑا سخی ہے پر میں کہنا نے محل دے 8 دروازے رکھوائے نے اور منگن والا جدو بھی بوے تے آندا ہے او دا دامن خالی دا خالی رہ جاندا ہے کیونکہ انہوں 8 دروازے تے جان دی لوڑ پیندی مڑ کے دوبارہ پہلے دروازے تے آن دی لوڑ پیندی ہے دامن خالی رہ جاندا ہے سارے نبی نے ایک بار اتنا عطا کر دیتا ہے دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میں آخر تے انشاءاللہ کوشش کراں گا اج میں کچھ سیرت دے پہلو بھی تھوڑے جے عرض کرنے نے بھئی تھکتے نہیں گئے بھئی بولیے سبحان اللہ جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ جڑا تھک گئے ماشاءاللہ ہاں کوئی گل نہیں او لوکی ہوندے نا مولوی کھنگورا مارے نا سپیکر دی وجہ تو یا تھکاوٹ کسے بھی وجہ تو انج کر کے نال دے نوں کونی مار دے لے مولوی گیا وہ تھوڑا چیک کر رہے ہیں نا چکہ تسی ماشاءاللہ سامنے بڑے اچھے ہو سنوائیے بڑے اچھے ہو علم دی بھی قدر کر دے ہو آباز ہو الحمدللہ میں تنہوں پہلے کہا سی کہ میں نے پچھلے سال دا توڑا ذوق بھی یاد ہے تے اے سال دا ذوق بھی انشاءاللہ یاد رہے گا چونکہ تسی سانو موقع دے رہے ہو سبق سنان دا یہ وڈی گل ہوندی ہے کہ جدو بندہ وڈا دل رکھ کے بیٹھا ہوئے وہ کہنا کہ لو سانو کانچو جی علامہ صاحب ٹائم ہو گیا جی فلاں او نہیں ماشاء تسی کھلا ٹائم دے رہے ہو تے اسی دل کھول کے گلاں کر رہے ہیں عقیدے دے مور بھی عقیدے دے بھی اصلاح کری جا رہے تے حضور دی سیرت دا رنگ بھی نال پیش کری جا رہے ہیں آخری مور لا کے پھر آج دوبارہ سرکار دی سیرت وال چلیے اور اتنا وڈا جملہ ہوئے گا میں دعویٰ اپنی ذات واسطے نہیں اللہ دی ذات تو ڈر کے کہنا چاہنا ماں رب رسول دے کرم دے نال یہ جڑی میں گالاں تو سنان لگا نا یہ ہو سکتا کئیاں لوگاں نے زندگی دے وچ یہ پہلے گال نہیں سنی ہوئے گی جڑی گال تو میں توڑی بارگاہ وچ پیش کرنا لگا ماں اللہ دی ذات تو ڈر کے اس مالکاں دا کرم اور فضل ہے تفسیر ضیاء القرآن دے وچ بھی میں پڑھیا ہے اور تفسیر روح البیان عربی دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ آپ نے بھی ذکر کیتا ہے جدو اللہ پاک نے اپنے نبی دے سورۃ الکوثر نازل فرمائی سورۃ الکوثر ہر بچے نو ماشاءاللہ آندی ہوے گی انا اعطیناک الکوثر سونے اسی تنوں کوثر عطا کی تھی الکوثر دے علماء نے 12-14 معنی بیان کیتنے بھی الکوثر دا معنی خیر کثیر بھی اور ایک الکوثر دا معنی کثرت امت بھی ہے اللہ نے فرمایا سونے میں باقی نبیوں نے بھی امتاں دتیاں نے پر تھوڑیاں دتیاں نے سونے تینوں سارے نبیوں تو زیادہ امت دے دیواں گا کثرت امت تیری امت سب تو زیادہ ہوے گی اور علماء نے جملہ لکھیا فرماندے نے کہ اہل جنت جڑے لوگ جنت وچ جان گے نا سارے نبیوں دی امتاں وچوں تے حضور دی امت وچوں ٹوٹل بندے جڑے اہل جنت ہون گے انہاں دی صفاں ہون گیاں 120 کنیاں بولے آجے 120 تینا 120 صفحہ دے بچوں 80 صفحہ حضور دے غلامہ دیاں ہون گیاں سبحان اللہ نہیں فرمایا 80 صفحہ کنہ دیاں ہون گیاں کثرت امت فرمایا کہ سونے الکوثر تینوں کثرت ہے اتنی امت دے دے مانگا کہ کسی اور نبی تے رسول اتنی امت ہے اور اگلا جملہ علماء فرماندے ہیں کہ الکوثر دا معنی ایک حوض کوثر بھی ہے ایک جنت والی نہر بھی مراد ہے تے ایک حوض کوثر جڑا قیامت والے دن میدان حشر وچ حوض کوثر ہوے گا تے حضور دی پیاسی امت آوے گی تے حضور
پیالے بھر بھر کے پلان گے اور پیالے اتنے ہون گے کہ جتنے آسمانہ دے تارے نے نا یعنی انگنت پیالے ہون گے علماء فرماندے نے دی وجہ کی ہے اج لنگر لینا ہوئے نا تانوں لنگر دیتا جاوے گا لائنہ بنا کے یا جدو لائن لگی ہوئے لنگر لینا ہوئے تے اپنی واری تے آ کے لنگر ملدا ہے کوئی 10ویں نمبر تے کھڑا ہے کوئی 15ویں تے کوئی 20ویں تے کوئی 50ویں نمبر تے کھلوتا ہے اپنی واری دا انتظار کر کے لنگر ملدا ہے پر جدو قیامت والا دن ہونا نا حوض کوثر تے اتنے پیالے پے ہون گے اتنے پیالے پے ہون گے تے حضور دی امت بھی بہت زیادہ ہوے گی ایدی وجہ علماء فرماندے نے اس واسطے اللہ کریم نے اتنے پیالے رکھوا دیتے نے تاکہ حضور دا امتی جیڑا بھی آوے انہوں ویٹ نہ کرنا پاوے انتظار نہ کرنا پاوے فوراً آوے تو فوراً حضور دے ہتھوں پیالہ مل جاوے انہیں انتظار ہے فوراً پیالہ مل جاوے اس تو اگلے جملے سبحان اللہ جس مقصد واسے میں تمہید اور گل بننی ہے حوض کوثر دے 4 کونے ہونگے توجہ بھئی حوض کوثر دے جس مقصد واسے میں ساری گل بنائی ہے نا حوض کوثر دے 4 نکرہ ہونگی ہیں 4 کونے تے میرے نبی دے بھی خلفاء راشدین 4 یار نے میرے نبی دے پوری ذمہ داری نال کہنا چاہ رہے ہیں حوالہ منگو گے انشاءاللہ تو انہوں بھیج دیواں گا میں کتابہ دے نام 10 دیتے نے ضیاء القرآن اور روح البیان دے اندر بات موجود ہے سورۃ الکوثر دی تشریح دے وچ جا کے جملے پڑھے آجے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حوض کوثر دیاں 4 نکرائیں ہون گیاں تے اللہ نے ساڑے نبی نو بھی 4 یار عطا کیتے نے خلفاء راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ذوالنورین مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کل قیامت والا دن آوے گا حوض کوثر دی ایک نکر دے جناب ابو بکر صدیق کھڑے آنگے ایک نکر دے سیدنا فاروق اعظم کھڑے آنگے تیسری نکر دے جناب عثمان غنی ذوالنورین کھڑے آنگے تے چوتھی نکر دے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے آنگے اے سنیتن مبارک ہوئے تسی نبی دے 4 یارن پیار کرنے والے ہو ساڑا ایمان تے عقیدہ ہے جدو قیامت والے دن ساڑے ورگے گناہگارانوں پیاس لگنی ہے جدو حوض کوثر تے آوانگے انشاءاللہ کدی ابو بکر صدیق دے ہتھاں وچوں پیالے مل جانگے کدی مولا علی دے ہتھاں وچوں پیالے مل جانگے اسی نبی دے 4 یاراں نال پیار کرنے والے ہاں انشاءاللہ حوض کوثر تے بھی نبی دے 4 یار کھلوتے آنگے جس پاسیوں بھی آ جاوانگے حضور دے یاراں دے ہتھاں وچوں جام مل جانگے یہ مہر میں نے لگائی ہے عقیدے والی مہر لگائی ہے اور اگلا جملہ اسی کے ساتھ ہے اسی روایت کا جملہ ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے ان کو تو جام مل جائیں گے اور جو اللہ نہ کرے ان سے بغض عداوت رکھنے والا ہے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی میل رکھنے والا ہے علماء تفاسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں انہوں پیالہ ملنا تے دور دی گالے اس بندے نو پانی دا ایک گھٹ بھی نصیب نہیں جے ہونا استغفر اللہ اس بندے نو پانی دا ایک گھٹ بھی جڑا انہا ہستی وچوں کسے ایک نال ادنا بالکل معمولی جی بھی میل رکھن والا ہوئے گا سنیو تو انہوں مبارک ہوئے تسی ابو بکر صدیق نال بھی پیار کر دیو فاروق اعظم نال بھی پیار کر دیو عثمان غنی مولا علی پنجتن پاک اہل بیت اطہار انج کہہ لو اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی نوکراں تے نبی دے در والیاں دے بھی نوکراں اس واسطے اپنے عقیدے نو مضبوط بناؤ تے سبحان اللہ آؤ ہن چند پہلو بیان کر کے اگے چلیے سرکار دی سیرت طیبہ جملہ سنیا جے اور انتہائی خوبصورت نفیس جملہ مسجد نبی شریف آج ساڑیاں مسیطہ ماشاءاللہ ماربل پتھر لگ گئے نے بڑیاں ترقی کر گئی نے ماشاءاللہ اور کیوں نہ ترقی کرن میرے حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جدو مسجد نبی شریف دی توسیع کی تھی نا خوبصورت بناندہ ارادہ کیتا تے کچھ صحابہ کہنے لگے کہ حضور وہی پرانی مسجد رہن دیں دے وہی پلر کھجوراں دے تنیاں والا رہن دیں دے وہی چھت پرانی رہن دیں دے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انہوں ویک کے حضور دیاں یاداں تازہ ہوندیاں نے ایدی گوے چ شک کوئی نہیں فرمایا میں بھی حضور دی زبان وچوں حدیث سنی ہے نا سرکار نے فرمایا کہ جیڑا اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھر نو سونا بناوے گا رب او دا محل جنت وچ سونا بناوے گا رب دا محل جنت وچ کی بناوے گا من بنا للہ بیتن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ من بن اللہ لہو مسجدن جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا خوبصورت محل بنائے گا ایتے ہن میں حدیث پاک عرض کیتی ہے نا جملہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جڑی روایت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ویلے دی بات جڑی میں سنا رہے ہیں
کہ اس ویلے مسجد دا مسجد نبوی شریف دا جڑا صحن سی نا بڑا کچا سی، ٹوئے سن، یعنی ان بیلنس مسجد نبوی شریف دا صحن سی کچا۔ پرانی ویڈیو آج کل دیکھیے نا تے مکے مدینے دی تصویراں جدوں اسی ویکھیے او پرانی عمارت سانو اجے بھی سامنے آ جاندی ہے، پر حضور دے زمانے دے اندر اس ویلے اتنا خوبصورت ماحول جس طرح ہونا چاہیے سی اج دے دور دے اندر اتنا نہیں۔ مسجد نبوی شریف دا صحن کچا، سرکار بھی بیٹھے نے، سرکار دے صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک بدو بندہ، پینڈو بندہ، دیہاتی بندہ، انہوں سینس نہیں، شعور کوئی نہیں مسجد آداب کی نے، وہ آیا تے انہیں مسجد نبوی شریف دے صحن وچ پیشاب کر دیتا۔ میرا خیال ہے کہ آج دے دور وچ ہر بندہ تقریباً اتنا تے سمجھدار ہے نا کہ مسجد وچ جانا تے جتے اتار کے لا کے جانے نے، ادب آداب دا ماشاءاللہ، لیکن ایک کتنا گیا گزرا زمانہ یا لوگ ہومن گے کہ جنہوں آداب دا نہیں پتا۔ ہن جملے سنیا جے، وہ آیا تے انہیں مطلب سائڈ تے جس طرح بھی ہے مسجد نبوی شریف دا صحن سی، کچی زمین سی تے انہوں پتہ نہیں سی، تو جدوں نے پیشاب کر دیتا سرکار دے صحابہ ویکھ رہے سن انہیں بندے نے یہ پیشاب کر دیتا ہے، پتہ نہیں کتنا مجبور ہوئے گا یا کی انہوں پرابلم وجہ ہوئے گی، جس وجہ تو بھی سرکار دے صحابہ اٹھے تے انہوں مارن لگے۔ کی کرنے لگے؟ یہ سیرت طیبہ کا میں حسین پہلو عرض کر رہا ہوں۔ آج تے تھوڑی جی گل مسجد وچ ہوے نا تے اسی ڈانگا سوٹیاں کھچ لینے ہیں، کیوں جی بچے شرارتاں کرن تے اسی کہنے اوئے اینوں لے کے نہ آیا کرو، اوئے اینوں لے جاؤ بچے نوں مار دیاں۔ بچے نوں مارنا نہیں چاہیے بھائی، اے جملہ یاد رکھیا جی۔ بچے مسجد وچ آن تے چونکہ امام حسن تے حسین چھوٹی عمر وچ مدینے ہوندے سن نا، سرکار نے اپنا خطبہ مبارک جو چھوڑا تھا امام حسن اور حسین کے لیے چھوڑا تھا نا، تو مطلب کہ اگر بچوں کا آنا اچھا نہ ہوتا، بہتر نہ ہوتا تو حسنین کریمین کیوں آتے تھے؟ لیکن اس کی علماء نے ایک مسئلہ بھی بیان کیا کہ بالکل جو چھوٹے بچے ہیں نا جنہوں پتہ نہیں کہ پیشاب کر دین گے، یا چھوٹے بچے 2-3 سال دے بچے، 7-8 سال دا بچہ کی ہوتا تھوڑا سمجھدار، اتنا بچہ ہوئے تے انہوں مسجد وچ لے آنا چاہیے، لیکن بالکل چھوٹا بچہ ہو مسجد وچ ہو سکتا پیشاب کر دے بے اللہ نہ کرو، کوئی ایسی حرکت کرے نماز خراب ہو جائے گی، مگر 7-8 سال دا بچہ اگر مسجد وچ آ جائے تو انہوں جھڑکنا، چونکہ حسنین کریمین بھی چھوٹی عمر اور چڑھ دے سن تے ڈگ جاندے سن، چھوٹی عمر دے وچ آئے سن، سرکار نے محبت دا اظہار فرمایا۔ لیکن میں گل سنا رہا سا کہ اے مسجد نبی شریف دا صحن کچا، اس بندے نے پیشاب کر دیتا، صحابہ اٹھے انہوں مارن واسطے، سرکار نے فرمایا اس کو مارو نہیں، اس کو مارو، اس کو کچھ نہ کہو، فرمایا کہ تم سخت گیر نہیں بنائے گئے، تم نرم گیر بنائے گئے ہو۔ کیا جملے ہیں؟ تسی سختی واسطے نہیں پیدا کیتے گئے بلکہ تسی، فرمایا کہ اس کو پتہ نہیں تھا جہاں پر اس نے پیشاب کیا وہاں پر پانی انڈیل دو، پانی دا ڈول بہا دیو، جگہ پاک ہو جائے گی، جگہ صاف ہو جائے گی، تو فرمایا انہوں مارو نہ، چکے تسی سختی کرن واسطے پیدا نہیں کیتے گئے بلکہ تسی اس سرکار دی سیرت کیا سانو پیغام نہیں دے رہی کہ اگر ساڑے معاشرے دے اندر، ساڑے محلے دے اندر، ساڑی مسجد وچ کو تھوڑی بہت کمی بیشی اگر ہو جاوے تے سانو کی کرنا چاہیے ہے؟ برداشت کرنا چاہیے نا، سانو کی کرنا چاہیے ہے؟ اس سرکار دی سیرت طیبہ، مگر سانو فوراں تو پہلے غصہ آ جاندا ہے، اسی سب تو پہلے تیش وچ آ کے غصے وچ آ کے ایسے ایسے جملے کہہ دینے ہیں، اس تو اگلے جملے سبحان اللہ۔ سرکار کی سیرت طیبہ، میرے حضور جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلی کے اندر، صحابہ کرام بھی کچھ ساتھ ہیں سرکار کے، اور ایک پینڈو دیہاتی بندہ آ گیا، اور حضور نے گلے مبارک میں نا نجران کے علاقے کی ایک منقش چادر پہنی ہوئی تھی، حضور نے اس طریقے سے لٹکائی ہوئی تھی چادر مبارک، اور وہ بدو جب سامنے آیا نا تو اس نے حضور کی چادر مبارک کو پکڑ کے نا دونوں پلو پکڑ کے اس طریقے سے کھینچا، جھٹکا دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور کا ریشم سے بھی ملائم جو گلا مبارک تھا نا اس پر نشان پڑ گئے، پنجابی کے اندر وگ پہ گئے، نشان پہ گئے سرکار دی، اور چادر مبارک کتنیوں نے کھچی کہ چادر مبارک پھٹ گئی، چادر مبارک ہی ہو گئی، پھٹ گئی۔ صحابہ کرام غصے میں آئے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، حضور کے ساتھ ایسا اس نے رویہ کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، انہیں کھچ کے چادر پھاڑ بھی دیتی، اتنا لے کہنے لگا حضور رب نے جڑا تانوں مال دیتا ہے نا اس مال وچوں مینوں بھی دے دیو، میں بڑا غریب ہاں تے میں بڑا ماڑا ہاں، تے حضور جڑا رب نے تانوں مال دیتا ہے او دے وچوں مینوں کیوں نہیں دین دا حکم دیندے، مینوں بھی دیو۔ سرکار نے اس بندے ول ویکھ کے غصہ نہیں کیتا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے نبی اس بندے کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑے، اس بندے کی طرف دیکھ کے مینوں شعر ذہن وچ پھر آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، یہ سرکار کی سیرت ہے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال
कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। मेरे आका की आमद पर हुए सबको ताबे, मेरे आका की आमद पर हुए सबको ताबे, इसे मिलाद कहते हैं, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। ये हुजूर की सीरत भी होगी और मिलाद भी हो गया। सुभान अल्लाह। यानी जुमलों में ही मैंने सीरत भी बयान कर दी हुजूर का। अगले जुमले यानी कि सरकार ने फिर सहाबा को फरमाया, जब उसने चादर पकड़ के खींचा ना, चादर भी फट गई, हुजूर ने फरमाया इसको दे दो, जो माल पड़ा है ना उसमें से इसको भी। और उलमा फरमाते हैं कि जब भी मासुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन क़त्तु फ़क़ाला ला, जब भी मेरे नबी की बारगाह में सवाल किया गया, मेरे नबी ने ला और नहीं कभी नहीं फरमाया। मेरे नबी ने कभी, चलो मैं सुना देना जी, मैं सुना देना जी। बिस्मिल्लाह जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। चले मैं अपनी बातों को बिल्कुल समेटता हुआ, जुमलों को समेटता हुआ मैं आ जाता हूँ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, मैं आ जाता हूँ जी अपने जुमलों को समेटता हुआ। तो ये 2-3 जुमले मैं अपने महदूद वक़्त में रहते हुए कि हुजूर ने कभी भी ला नहीं फरमाया, नहीं फरमाया। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने सरकार की सीरत को जब बयान किया ना, आप फरमाए जुमले मेरे पूरी तकरीर वज़नी होंगे, पूरी तकरीर, अगले जुमले भी सुभान अल्लाह, पर इस सरकार की सीरत वज़नी होंगे। फरमाती हैं कि सरकार ने कभी किसी बीवी पर और किसी गुलाम पर सरकार ने कभी हाथ नहीं उठाया। मैं जुमले फिर रिपीट करता हूँ ताकि दिल के अंदर दस्तक हो और ये जुमले वहाँ पर नक्श हो जाएं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सब की रूहानी माँ क्या फरमाती हैं, मेरे नबी ने कभी किसी गुलाम पर और औरत पर, बोलिए अपने घरों का जायजा लिया जे, रात को जाके सोचे जे लम्हा फिक्र साढ़े वास्ते, साढ़े घर में थोड़ी जी ऊंच नीच होवे ते सब तो पहले डांगा सोटियां ते जनाब पता नहीं की कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला सानू माफ़ करे, लेकिन जिन्ना चिर तक हुजूर दी सीरत उन्होंने ना फॉलो किया कामयाबी नहीं हो सकती। याद रखिया जी, ये सारी दुनियादारी है। मैं कहना दुनियादारी छड्डो, हुजूर दी सीरत वाल आओ, हुजूर दी सीरत का रंग अपनाओ कि मेरे नबी ने जो किसी औरत हाथ नहीं चुकया, फिर तेन तो मैनू किन्ने इख्तियार दिता। और याद रखिया फिर हाथ चुकन का जो नतीजा तो अंजाम होंदा भी तुहानू पता होना चाहिए ना कि घर उजड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन खवातीन भी चाहिए है कि वो ऐसा माहौल ना बनाना, क्योंकि दोनों तरफों सरकार ने ना, सरकार ने तबलीग की है, सरकार ने तरबियत की है। खवातीन को फरमाया कि अगर शोहर का मकाम यह है कि अगर शोहर के पूरे जिस्म में खून और पीप पैदा हो जाए, यानी इतनी वो बीमार हो जाए और खून और पीप पैदा हो जाए, और औरत अपनी ज़ुबान से उस शोहर का वो पीप चाटती रहे ना अपनी ज़ुबान के साथ, तो सरकार ने फरमाया कि फिर भी वो शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। और फरमाया कि अगर अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, मगर अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं है। ये हमारे नबी ने शोहर का मकाम बयान फरमा दिया। और इधर शोहरों को भी बीवियों के बारे में फरमाया कि कोई बात नहीं, उसकी अगर कोई आदत तुम्हें अच्छी नहीं ना लगती तो बहुत सारी आदतें उसमें ऐसी भी हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर एक आदत अच्छी नहीं ना लगती तो बहुत सारी आदतें ऐसियां ने। मैं कहना एक दिन साड़ियाँ खवातीन खाना पकाना छड़ देन तो लग पता जाएगा। क्यों जी, ये गल हकीकत है मबनी है मेरे भाई।
نہیں وہ ساڑیاں ماما بہنا نے ساڑیاں باپردہ مسورات ماما بہنا نے تو چونکہ میں حدیث دے پیرائے وچ ہی جملے عرض کر رہے ہیں فرمایا کہ اگر اس کی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو بہت ساری عادتیں ایسی بھی ہیں چونکہ اسی سٹیج تے بہن والے بندے ہاں اسی یک طرفہ گل نہیں کرتے اسی دوویں طرفہ گل کرتے ہیں تاکہ جڑے شوہراں دے حقوق نے وہ سمجھن تے جڑے بیویاں دے حقوق نے اور پھر سرکار نے فرمایا سی نا فرمایا کہ میں نے جب معراج اللہ نے کروائی تو دوزخ کے اندر میں نے بہت زیادہ عورتوں کو دیکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں ناشکری تو عرض کیا کہ حضور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں فرمایا نہیں یکفرن العشیر وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں اس کی وجہ سے سرکار نے بہت زیادہ عورتوں کو دوزخ کے اندر دیکھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ ان باتوں کو فالو کرتے ہوئی انشاءاللہ اپنے شوہروں کی بھی فرما برداری کریں گی اور ہمارے شوہر بھی انشاءاللہ ایک خامد ہونے کی حیثیت سے اپنی بیویوں کے ساتھ چونکہ عورت ٹیڑھی پسلی دے نال پیدا ہوئی ہے میری سرکار نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی اور ٹوٹنے سے مراد فرمایا تم اس کو طلاق دے بیٹھو گے یہ حدیث کے الفاظ ہیں عورت کیا ہے آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی وچوں پیدا ہوئی ہے سنا ماں حوا اور حوا حیون تو نکلے حیون دا معنی ہوتا زندہ زندہ بندے وچوں پیدا ہوئی ہیں سن اس واسطے آپ نو حوا کہا جاندا ہے یہ بھی محبت والا جملہ ہے حضرت حوا نو حوا کیوں کہا جاندا ہے حیون تو نکل حیون کینو کہندے نے زندہ نو چونکہ آدم علیہ السلام زندہ سن سو رہے سن تے آپ دی کھبی پسلی دے وچوں اللہ پاک نے خوبصورت اور اگلے جملے سبحان اللہ حسین و جمیل جوان بیٹھیاں سن کول جنت دے اندر کہ آدم علیہ السلام نے جدو میلان کیتا رجحان کیتا نا انہاں ول ویکھیا تے فرشتے نے کہ آدم علیہ السلام ذرا رک جاؤ حق مہر ادا کر لاؤ میں تازہ جملے پڑھے جے تے آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ حق مار کی دینا ہے فرشتے کہنے لگے اللہ نے جڑا آخری نبی بھیجنا ہے نا اس محمد دی ذات تے 3 واری درود پڑھ دے ہو سبحان اللہ اس محمد کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی کی ذات پہ 20 مرتبہ درود پڑھ دے ہو تمہارا حق مار ہے یہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا آدم علیہ السلام کا حق مار بنا تھا چلو گلاں پھر لمبیاں ہو رہی ہیں آؤ ہن میں وہ واقعہ تمہیں سنا دیاں لیکن ایک مسئلہ میں ضرور کلیئر کراں گا سوشل میڈیا تے میں بھی ویکھیا ہوئے گا تسی بھی کہ یہ پوسٹ ایک چلی سی تے بیوی نے حق مہر دے وچ شوہر کول فجر دی نماز مانگ لئی شاید کئی لوگوں دی نظر وچ گزریا ہوئے گا کہ بیوی نے اپنے شوہر سے حق مہر میں فجر کی نماز مانگ لی یہ جملہ لکھیا سی مگر یاد رکھیا جے چونکہ اسی علم دوست لوگا علم کتابہ دے نال ساڈا تعلق ہے اس شرعی طور تے مسئلہ درست ہی نہیں ہے چونکہ حق مہر پیسے والی چیز بن دی ہے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حق مہر کیا چیز بنتی ہے یعنی سونا چاندی ہیرے جواہرات یعنی پیسے والی جو جیسے ہم نقدی نوٹ ہوتے ہیں یہ پیسے والی چیز حق مہر بنتی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ حق مہر یعنی بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ہی درست نہیں ہے لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو چکی ہے اور کئی سالوں سے ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے تو مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ نماز حق مہر پیسے والی چیز نے حق مہر بننا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی محبت یہ جو بھی ہے کہ اس نے حق مہر میں فجر کی نماز مانگ لی لیکن یہ شرعی طور پر مسئلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو سرکار کے صحابی اتنے حسین و جمیل حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو اسی صحابی رسول کی شکل میں آتے تھے جو ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں تو نور اور بشر کیسی ہو گئے میں کیا جبرائیل علیہ السلام یہ نوری فرشتوں کے سردار ہیں کہ نہیں سب مانتے ہیں نوری فرشتوں کے کیا ہیں سردار ہیں نوری فرشتوں کے نوری ہیں لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کس شکل میں آتے ہیں لباس بشر میں آتے ہیں ہمارے نبی کی حقیقت بھی نور ہے بشری لباس پہن کے آئے ہیں تاکہ غلام مجھے دیکھ کے میری سیرت کو اپنائیں گے حضور نے شادیاں کی تاکہ امت کے لیے سنت ہو جائے حضور نے کھایا پیا تاکہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے حضور نے سب کچھ کیا اس لیے تاکہ میری امت کے لیے کیا ہو جائے سنت ہو جائے حضور کی حقیقت کیا ہے نور محمدی اور بشری لباس میں میرے حضور صحابہ کرام کے پاس تشریف لے کے ہم غلاموں کے پاس حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے اور حضور نے دیکھا بڑی حسین و جمیل رب کی بارگاہ میں دعا کی ایک دن دعا مانگی تو دوسرے دن اس دعا کا ثمر مل گیا
سرکار کی دعا قبول ہوئی. اگلے دن حضرت دہیہ کلبی میری سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے حضور رب نے جڑا پیغام دیتا سناؤ ذرا. سرکار نے انہوں نے دسیا کہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرو, میری رسالت دا اقرار کرو. دہیہ کلبی نے سرکار دا کلمہ پڑھیا, بیٹھے نے زاروں کو رو رہے ہیں. بڑیاں باتیں علماء نے لکھیا نے آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال, مگر میں چونکہ اس ایک ہی واقعے دی طرف اشارہ کر کے بات نو لے کے جا رہے ہیں. سرکار دی بارگاہ وچ رو رہا ہے تو سرکار نے فرمایا کی ہویا خیر ہے رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میں گناہ اتنے زیادہ کیتے نے, جرم اتنے زیادہ کیتے نے, رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. جبریل علیہ السلام آئے, عرض کی حضور اللہ حکم دیندا ہے فرماندا ہے کہ انہوں نے کہو پچھلے تو توبہ کرو, معافی منگو تے آئندہ انج دا عمل نہیں کرنا, رب پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. سرکار نے فرمایا دہیہ کلبی اللہ کی طرف سے پیغام ہے, پچھلے گناہوں سے توبہ کرو, معافی منگو. اور اسلام ویسے بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. فرمایا آئندہ انج دا کام نہیں کرنا, رب نے تمہیں معاف کر دیتا ہے. پھر حضرت دہیہ کلبی رو رہا ہے. میرے سرکار نے فرمایا ہن کیوں روندے ہو؟ علماء نے جملہ لکھیا, حضرت دہیہ کلبی عرض کرنے لگے حضور ایک میں جرم اتنا وڈا زیادہ کیتا ہے, بہت وڈا جرم کیتا ہے, رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. فرمایا کی ہویا؟ کہنے لگے حضور میں اپنے گناہگار ہتھاں نال اپنے قبیلے دیاں علاقے دے 70 بچیاں نوں زندہ دفن کیتا ہے. زندہ انہاں گناہگار ہتھاں دے نال تے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. سرکار نے جدوں سنیا نا تے آپ دی چشمان مبارک وچوں بھی اتھرے دی لڑیاں جاری ہو گئیں. میری سرکار بھی رو پے. فرمایا جبریل دہیہ کلبی جبریل نے مینوں آ کے پیغام دیتا ہے کہ پچھلے گناہوں تو توبہ کر لو, آئندہ نہ کرے جے رب معاف کر دے گا. پھر حضرت دہیہ کلبی رو رہا ہے. میری سرکار نے فرمایا ہن کیوں روندے ہو؟ عرض کی حضور اے تے چلو رب نے گناہ معاف کر دینے, حالانکہ اے بھی قابل معافی نہیں نے, لیکن اللہ اپنے کرم دے نال معاف کر دے گا. تے جڑا اگلا گناہ میں کیتا ہے نا او رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا کی ہویا؟ عرض کی حضور میں کئیاں مہینیاں واسطے, لیکن مینوں کئی سال پہ گئے, میں ملکوں باہر شہروں باہر کاروبار دی غرض نال تجارت دی غرض نال گیا تے میری بیوی حاملہ سی. میں اپنی بیوی نوں حکم دے کے گیا کہ جے ہوے بچہ بیٹا سنبھال کے رکھ لویں تے جے ہوے بیٹی تے کس نوں دے کے زندہ دفن کروا دیویں. چونکہ میں بھی اپنے ہتھاں دے نال کئیاں بچیاں نوں کی کیتا ہے زندہ دفن کیتا ہے. اے دور جاہلیت دیاں باتاں نے, کیونکہ لوگ بیٹی دا باپ ہون نوں اپنے واسطے آر اور شرم دی بات محسوس کردے سن. آج لوگ کہتے ہیں نا میلاد کس کو منانا چاہیے, میلاد کیوں منانا چاہیے؟ میں کہ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جس بیٹی کی زندگی آمنہ کے لال نے اس کو عطا فرما دی ہے. حضور نہ تو بیٹیوں کی زندگی نہ ماواں نال لونڈیاں ورگا سلوک کیتا جاندا سی, نکرانیاں ورگا. میری سرکار آئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے, اس ماں کی قدر کیا کرو. باپ کی رسپیکٹ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, فرمایا جنت کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور اس جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 دروازے, 8 دروازوں میں سے سب سے مین انٹری گیٹ تمہارا والد گرامی ہے. پتہ چل گیا ماں دی خدمت بھی کرانگے تو نال باپ دی بھی خدمت کرانگے. حضرت دہیہ کلبی عرض کی تھی حضور میں جدو کاروبار دی غرض نال گیا تے کئی سالوں تو بعد جدو واپس ہے نا گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا تے ایک چھوٹی جی معصوم بچی نے آ کے گھر دا دروازہ کھولیا تے اون بچی میرے وال ویکھ کے پوچھن لگی جی تسی کون ہو؟ تے میں حیرانگی دے نال پوچھن لگا کہ بھی گھر تے میرا ہے. میں پوچھا دس تو کون ہے؟ تے دھیاں نو بڑے مان ہوندے نے اپنے باپ تے. دھیاں نو ویر جدو جھڑک مارے نا اپنی بہن نو تے باپ چار پہ تے لیٹے ہوئے نا تے کہندے خبردار ہوئے میری تینوں کچھ نہ کھدے وڈیرا باپ جے جیندا ہے, یہ تیرا کچھ نہیں کھاندی دا وڈیرا باپ جے. تیاں دا ماں نہیں پیو ہوندے نے. تے کہن لگی کہ میں گھر دے مالک دی تیاں. بیٹی کی کہن لگی میں اس گھر دے مالک دی. تے حضرت دہیہ کلبی کہن لگے کہ اس گھر دا مالک تے پھر میں ہاں نا, گھر دا مالک تے میں ہاں. اس بچی نے جدو سنیا کہ اس گھر دا مالک تے میرا باپ ہے, اور جدو دھی نے سنیا تے حضرت دہیہ کلبی دیاں لتاں نو جفا مار لیا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ رومی کشمیر نے اس ماحول نو جدو ویکھیا بڑے سونے جے انداز وچ پیش کیتا تے آ فرماندے نے کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا موہ کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں
حضرت دہیا قلبی عرض کی تھی کملی والے او بچی میری لتاں نو جفا مار کے کھڑی ہو گئی نالے رو کے کہن لگی ابا اتنے سالاں دا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راہواں اڈیک دی رہی ہاں اولاداں والے ہو اج جدو شام نو کاروبار تو واپس گھر وچ اونے ہاں ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے ساڈے ہتھاں ول ویکھدے نے ساڈے ابو جی ساڈے واسطے کڑی چیز لے کے آئے نے ساڈے بچے اج وی لتاں نو جفا مار کے کھڑے ہو جاندے نے اسی اپنی اولاداں نال پیار کر کے چک کے سینے دے نال لا لینے ہاں پتہ نہیں او بیٹی اپنے باپ نال کتنا پیار کر دی ہوے گی میری سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت دہیا قلبی کہن لگے کملی والے او بچی میری لتاں نو جفا مار کے کھڑی ہو گئی تے کہن لگی ابا بڑے سالاں تو بعد آیا ہے میں تیریاں راہواں اڈیک دی رہی ہاں حضرت دہیا قلبی نو جدو پتہ چلے تے میری بیٹی ہے اپنی بچی نو دھکا مار کے گھر وچ آ کے بیوی نو پوچھ دے نے دس بیٹی کی دی ہے تے بیوی کہن لگی وے دہیا اپنی ماں دی جان میرے جگر دا ٹکڑا ہے دہیا قلبی کہہ لگے چھتی کر میری بیٹی نو تیار کر اج میں اپنے ہتھاں دے نال بچی نو زندہ دفن کر کے آواں گا جدو ماں نے سنے میری بیٹی نو مارن چلے آئے ماں دا کلیجہ کنڈ گیا ماں دا کلیجہ منہ میں آ گیا کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا سی کہ ماں دے دل اے نرم گلابوں تے کدے نہ سہن جدائی تے پتراں دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی تے سیاں نال میں کھیڈن گیا تے ٹوٹ گیا میریاں ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھاندی تے پیو تو منگدی سنگاں عرض کی تھی کملی والے میں اپنی بیوی نو آکھیا میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر کے آواں گا میری بیوی نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا وے دیا میری بیٹی نو کچھ نہ آکھی میری بیٹی میرے جسم دا ٹکڑا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے جے میری بیٹی مر گئی دی ماں جندیاں ہی مر جائے گی عرض کی تھی کملی والے میری بیوی زارو قطار روندی رہی میں اپنی بیوی دی کوئی گل نہیں سنی میں اپنی بچی نو لے کے ایک جنگل والے آ گیا اج جویں ساڈیاں اولاداں موٹر سائیکل تے بیٹھی ہوئی ہون اج جدو ساڈے بچے موٹر سائیکل دی ٹینکی تے بیٹھے ہوندے نے بچے راستے دے اندر اپنے باپ نال گلاں کردے نے اج ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے کہندے نے ابو سانو دکان تو چیز لے کے دینی اج نمکو لے کے دینی پاپڑ لے کے دینے نہیں بسکٹ لے کے دینے نہیں اج دنیا داری دا ماحول ہے تے دہیا قلبی بھی جدو اپنی بیٹی نو لے کے چلے ہون گے انہاں اولاداں دا ماں نہیں باپ ہوندا ہے انہاں دھیاں نو اپنے باپ تے بڑے ماں نے ہوندے نے اس بیٹی نے بھی آکھے ہوے گا اے ابو جی بڑے سالاں تو بعد آیا ہے آجا بازار وچوں مینوں نویں جوڑے لے کے دینے نہیں ابو بازار وچوں مینوں جُتیاں لے کے دینیاں نہیں مینوں نویاں چوڑیاں لے کے دینیاں نہیں دہیا قلبی نے فرمایا ہوے گا میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہوے گی کملی والے میں اپنی بچی دی کسے گل دا جواب ہی نہیں دے رہا میں چلدا چلدا جدو جنگل وچ آ گیا میں اپنی بچی نو چھاویں بٹھا دیتا اپنے گناہگار ہتھاں دے نال بچی دی قبر کھودنا شروع کر دیتی قبر کھود دیاں جدو مینوں تھوڑا جہا پسینہ آیا او بچی چھوٹا جہا دوپٹہ لے کے میرے کول آ گئی نالے میرا پسینہ صاف کر کے کہندی ہے ابا بڑے سالاں دا تھکیا آیا ہے آجا واپس گھر چلیے باقی کم کل آ کے کر لواں
گئے ہن اس بچی نو خبر ہی کوئی نہیں اے تے میرا باپ میری قبر تیار پہ کردا ہے نبی دے پیارے غلام دیا قلبی نے بیٹی دی کسے گل دا جواب نہیں دیتا بیٹی دوبارہ چھاویں جا کے بیٹھ گئی عرض کی دی سونے جدو مکمل قبر تیار ہو گئی اور بچی جدو میرے نیڑے آئی میں اس بچی نو دھکا مار کے قبر وچ سٹ دیتا بعض علماء فرماندے نے قبر کھودی بعض علماء فرماندے نے کہ کھو دی اندر حضرت دہیا قلبی نے اپنی بیٹی نو دھکا مار دیتا جدو اس بیٹی نو پتہ چل گیا میرا ظالم باپ مینوں مار کے جاوے گا عرض کی دی کملی والیا میں قبر وچ مٹی پانا شروع کر دیتی جدو قبر دی مٹی بچی دی گردن تک آ گئی بچی رو رو کے مینوں بابا بابا کہہ کے پکار دی رہی عرض کی دی سونے میں کوئی گل ہی نہیں سنی میں مسلسل بچی دی قبر وچ مٹی پاندا گیا جدو بچی نو پتہ چل گیا میرا باپ مینوں مار کے جاوے گا تے بچی رو کے کہنے لگی ابا میں تیری بیٹی ہاں تو میرا باپ لگنا ہے میں اے تے نہیں آندی مینوں مار کے نہ جانی پر ایک گل دا جواب تے دے دے انہاں دھیاں دا قصور کیڑا ہے ابا دس کیڑے جرم دی سزا پہ دینا ہے اس بچی نے رو کے آکھے ہوے گا اے ابو جی مینوں نویں سوٹ بھی نہیں چاہیے مینوں نویں جُتے بھی نہیں چاہیے اے ابو جی مینوں نویاں چوڑیاں بھی نہیں چاہیدیاں اے ابو جی میری شکل چنگی نہیں لگی میں ساری زندگی کدی تیرے سامنے نہیں آواں گی اے ابو میں پرانے سوٹاں وچ گزارا کر لواں گی اے ابو اپنی بیٹی نو مار کے نہ جایا جے پتہ نہیں اس بیٹی نے کتنے ترلے کیتے ہون گے کتنیاں منتاں کیتیاں ہون گیاں عرض کیتی کملی والے آ مینوں بچی تے ذرا ترس نہیں آیا جدو بٹی دے سر دے قریب مٹی آ گئی اس بچی نے انج کر کے نگاہیں اٹھا کے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی نیلی چھت والے آ میں سنیا ہے تیرا آخری نبی ہونا ہے جس نبی نے آ کے دھیاں نو سینے لا لینا ہے جس نبی نے آ کے دھیاں دے سراں تے شرم و حیا دیا چادراں ڈال دینیاں نے رو کے کہن لگی کملی والے آ ذرا چھتی آیا جے دھیاں مر چلیاں نے دھیاں مر چلیاں نے کملی والے آ ذرا چھتی آیا جے حضرت دیا قلبی نے جدو گل سنائی میرے نبی نے اس چھوٹی بیٹی دیا گلاں سنیاں میرے نبی دی چشمان مبارک وچوں اتھرو دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں جڑے صحابہ کرام بیٹھے نے وہ بھی زارو قطار رونا شروع ہو گئے صحابی کہہ لگے دہیا چپ کر جا کیوں نبیاں دے امام نو پہ روانا ہے میرے نبی نے فرمایا دہیا ایک واری ہور اس بیٹی دی گل سنا دے ایک واری ہور اس بیٹی دی گل سنا دے جڑی اپنے نبی نے اڈیک دی دنیا تو پردہ کر گئی ہے میری سرکار نے فرمایا دہیا ایک باری اور اس بیٹی دی گل سنا جڑی اپنے نبی نو اڈیک دی دنیا تو پردہ کر گئی ہے کیسا پیار ہوئے گا اس بیٹی دا اپنے باپ دے نال اولاداں والے ہو جنہوں نے اللہ نے اولاد دیتی ہے قدر کرو تربیت کرو کی کرو قدر تے ہے سانو لیکن وہ نال کی کرنی ہے بیٹیاں دی تے بیٹیاں دی میں آخر جملے پیش کر کے بات نو ختم کر رہے تربیت دے حوالے نال چونکہ موضوع میرا سارا ختم ہو چکے ہے گل آگے نا تربیت دی روح البیان دے در میں پڑھیا کہ سرکار دی بیٹے سیدہ فاطمہ زہرا دا جدو وقت اخیر آیا نا 28 سال دی عمر وچ آپ دا وصال ہویا 15 سال دی عمر وچ شادی مولا علی پاک دے نال وڈیری عمر دی ہوگا نہیں فوت ہوئیاں 28 سال کو زیادہ عمر نہیں سی تے اپنے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی مولا جدو میرا وقت اخیر آوے نا ٹھیک ہے ہر بندہ یا بی بی دے جدو وقت اخیر ہوندا ہے نا اسرائیل علیہ السلام نو بھیجنا ہے تے عرض کیتی مولا میں اتنی شرما حیامہ دی پے کراں میری روح قبض کرن واسطے اسرائیل نہ آوے مولا تو آپ ہی قادر مطلق ہیں تو آپ ہی میری روح نو کی کر لمی تفسیر روح البیان عربی کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس با پردہ اور شرم و حیا کی پیکر بیٹی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اللہ کریم نے خود سیدہ زہرا پاک کی روح اپنے دست قدرت سے خود قبض فرمائی ہے چونکہ رب خود قادر مطلق ہے یعنی کہ آپ نے عرض کی تھی کہ مولا اسرائیل علیہ السلام بنا ہوئے ایسی شرم و حیا دی پیکر اور آپ دی بیٹی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جبکہ واقع کربلا دے اندر امام حسین دے نال ہے سنا سارے واقع دے اندر اور میں حیران ہو گیا ایک جملہ پڑھ کے یقین جانو کتابوں میں
علماء نے لکھا کہ مدینے تو لے کے کربلا تک تے کربلا تو لے کے واپس دمشق تے کوفہ تے ساری گلاں باتاں بڑا لمبا چوڑا سفر ہے سی، اور کربلا تو لے کے دمشق جتھے یزید لانتی بیٹھا سی نا تقریباً 1 مہینے تے 5 دن لگے سن اس قافلے نوں پہنچدے کم و بیش، یعنی اتنا لمبا چوڑا سفر تے پھر واپس مدینے تک۔ جملہ یہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے پھر آگے دمشق، اور وہاں سے پھر آگے قافلہ ہوتا ہوا جب واپس مدینے آیا، راوی لکھتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں آیا جہاں پر حسین کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ایک وقت کی نماز تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ 5 وقت نماز دور دی گل ہے، نماز تہجد بھی، یہ میں پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں اور کتاب میں پڑھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ جب کتاب میں جملہ پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار انہوں نے سامنے سب کچھ لٹ گیا، قربان ہو گیا، سانو سر نو پیڑ ہوئے نا، اسی سو گئے، ٹھڈ وچ پیڑ ہوئے اسی، انہوں دے سامنے سارا کنبہ قبیلہ قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، مگر نماز تہجد بھی، یعنی 5 وقت دی نماز بھی نہیں چھڑی تے نماز تہجد بھی۔ ایسی سیرت طیبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ جدو چھوٹی سن نا، میں گل جڑی سنانا چاہ رہے ہیں یہ تو ضمناً بات آ گئی نا، جدو چھوٹیاں سن کم و بیش 7 سال آپ دی عمر سی تے گھر وچ قرآن پہ پڑھ دیاں سن، ماں سی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تے قرآن پڑھتے انج کر کے سر تے دوپٹہ لے آیا سی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ انج کر کے سر تے دوپٹہ لیا تے قرآن پڑھتے، علماء نے لکھا ہے کہ اتنے مگن کے ساتھ قرآن پڑھ رہی تھی، اتنے ڈوب کے کھب کے قرآن پڑھ رہی سن کہ آپ دے سر تو نہ تھوڑا جو دوپٹہ سی رکھ گیا، بچی سن، چھوٹی سن، یعنی کہ بے توجہی دے اندر سر تو دوپٹہ کی ہو گیا، تھوڑا جا سر رکھ گیا۔ 7 سال دی عمر سی، سیدہ زینب سلام علیہ کی بات سنا رہا ہوں، آپ کی ماں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، گھر میں قرآن پڑھ رہی تھیں اور آپ کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سا، چھوٹی بچی آج ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں نا، دوپٹہ جب سر کا نا تھوڑا سا، تو ماں سیدہ فاطمہ الزہرا چونکہ تربیت کی تھی نبیوں کے امام نے، سرکار نے تربیت، یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہے، سرکار نے تربیت فرمائی تھی، تو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا والدہ ہو کر اپنی بیٹی سیدہ زینب کو کہنے لگی، بیٹی اپنے سر کے دوپٹے کو سنبھالو، اپنے سر کے دوپٹے کو سنبھالو، تو دوپٹہ بھی سنبھال لیا، تو کہنے لگی امی جان اتھے کیڑا کوئی بندہ سانو ویکھ رہا ہے، پردہ تے دو کول کرنا جڑا کوئی ویکھ رہا ہوئے، تے نالے ڈوب کے کھب کے پڑھ رہی ہے، سن توجہ نہیں ہو سکی، تو ماں نے جڑا جواب دیتا، ماں کہنے لگی بیٹا کیا ہوا، یہاں کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، پر رب کا قرآن تو تمہارے سامنے پڑا ہے، رب کا قرآن تو پتہ چل گیا، جنہ گھراں وچ قرآن ہوئے نا وہ بچیاں دے سر پھر ننگے، وہ شرم و حیا دیاں پیکر ہوندیاں نے، اور میری سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، جہاں حیا ہوتا ہے وہاں اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں، دونوں وچوں ایک چیز چلی گئی تو دوسری اپنے آپ ٹر جاندی ہے، اس واسطے میں عرض کیتا کہ انہاں دی قدر بھی کرو، اپنی بیٹیاں دی، اپنے بیٹے دی، تے اے نال نال انہاں دی کی کرو، تھوڑی جی کوشش کرنی چاہیے بھائی، کوشش کرنے والی کام بننا ہے، اپنے ماحول نو، اپنے گھر دے ماحول نو تھوڑا جہا بہتر کرنے دی کوشش کریں گے، سرکار دی سیرت دا بھی رنگ آ جائے گا، صحابہ کرام دی سیرت رنگ بھی آ جائے گا، اور انہاں پاک با پردہ مستورہ دی سیرت رنگ بھی آ گیا، تو انشاءاللہ اے ماں بہن صدیق کتھے جاوے گی، جنت وچ جاوے گی۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پتلی پتلی قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ سلام، مصطفیٰ جان رحمت
سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ان کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام آج غانا ہو قبول، دست بستہ ہے کھڑے آقا حضر غلام پیش کرتے ہیں غلامان۔ تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان ہو سکے تو لائنوں کے اندر بیٹھ بسم جائے اللہ لائنوں کے اندر بیٹھ الرحمن جائے الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور الحداقة في الوراء مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسم جبريل خادم البراق مركب والمراج سفر سدرات المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين نيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله نورا من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ ماله كشف دجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكم جسے چاہا دل پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا والغلا بیکم اور آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میرے بگڑے کام سنور گئے اور میں نے جب زبان سے یہ کہا میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند نبی کریم رؤوف رحیم تے درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین تمامی احباب ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے سارے قاری صاحب دی ملت کرو دعا فرمائے بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ جو کچھ بھی پڑھیا قاری صاحب ساڈے سارے دی طرفوں تہاڈی ملت کیتا دعا فرما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا مالک مولا نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک جتنا ذکر خیر ہوا تلاوت نقابت نعت خوانی بیان ختم پاک اور صلاۃ والسلام پڑھا گیا اور لنگر پاک کا انتظام کیا گیا تمام دوست احباب جتنے بھی تشریف لے کے آئے پوری محفل پاک کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور وسیلہ سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات آل پاک اولاد پاک کل امت مسلمہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے جوان حالت ایمان میں دنیا سے پردہ کر گئے تمام کی ارواح
پاک کو سوا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہم حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار تعلق رکھنے والے والدین خصوصاً بالخصوص تمام بانیان محفل، مغل برادران، جتنے بھی بھائیوں نے، دوستوں نے، احباب نے مل کے پوری محفل پاک کا انتظام انصرام کیا، یا مالک مولا ان کے بھی جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار تعلق رکھنے والے اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے، تمام کی ارواحین طیبات کو سوا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، روشن منور معطر فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ کریم جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر قائم اور دائم فرما، ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک حالت ایمان میں اس دنیا سے پردہ کر گیا، مولا ان کی بخشش مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس گاؤں والوں کے یا اللہ پاک جو بھی ملنے جلنے والے اس دنیا سے پردہ کر گئے سب کی بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں مولا ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو دوست مقروض ہیں بار قرض سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ کر کے جو والدین اپنے بچوں یا بچیوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں، ہر ایک کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جو والدین اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں مولا انہیں نیک صالح اچھے رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، جن کا کوئی سبب نہیں بنتا مولا ان کی تمام رکاوٹیں دور فرما کر ان کے لیے غائب سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ پاک جن بچوں اور بچیوں کے رشتے ہو چکے ان سب کو اپنے اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ کریم جتنے یہاں پر حضور کے غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہاں پر تشریف لے کے آئے، سٹیج کی زینت، پنڈال کی زینت، بزرگ اور نوجوان بچے، مووی والے، ساؤنڈ والے، یا اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ رزق حلال میں برکت رحمتیں عطا فرما، رزق حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ ہمیشہ سچ بولنے، جھوٹ سے بچنے، وعدے کی پابندی کرنے، غیبت، چغل خوری، منافقت جیسی بری عادتوں سے محفوظ فرما۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم علماء کرام جو آج کی اس بابرکت محفل پاک میں شریک ہوئے اور نقیب محفل بھائی جنات خان نشیر لسان، یا اللہ پاک ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی رضا کی خاطر یا اللہ پاک یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو لالچ سے، دنیا داری سے محفوظ فرما، اپنی خاص الخاص محبت اور اپنے محبوب کا عشق ہم سب کو عطا فرما۔ ہم جو کچھ تیری بارگاہ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ پردے میں ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما رہے ہیں، انہوں نے بھی سماعت فرمائے پروگرام کو، یا اللہ پاک ان کی بھی جائز دلی مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جن ماؤں کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں، آج کی محفل پاک کا صدقہ، سرکار کی ولادت کا صدقہ، جس طرح تو نے اپنے نبی کی ولادت پر ہر ماں کو بیٹے عطا فرمائے، تیرے غوث اعظم 11ویں ولی سرکار کی ولادت کے موقع پر ان کی ولایت کا صدقہ جیلان کے علاقے میں 1100 ماؤں کو یا اللہ پاک تو نے بیٹے عطا فرمائے تھے۔ حضور غوث اعظم کی ولایت کا صدقہ اور اپنے محبوب کی نبوت کا صدقہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، اور یہ سلسلہ یہ جو محفل میلاد کا چل رہا ہے اس کو تا قیام قیامت اسی طرح یا اللہ پاک جاری و ساری فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔